بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حالت نزاع پر ہے۔ نزاع کیا ہے؟ نزاع کے دوران کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ موت ہر ایک کو آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس ویڈیو میں جو موت کی سختیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ہیں۔ موت کی ویڈیو سن کر اکثر لوگ یہیں سے سکپ کر جائیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو موت کی سختیوں کے بارے میں پتہ چل سکے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نزع اس تکلیف کا نام ہے جو براہ راست روح پر نازل ہوتی ہے اور تمام اجزاء کو گھیر لیتی ہے، یہاں تک کہ روح کا وہ حصہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے جو بدن کی گہرائیوں میں ہے، بالکل ایسے جیسے اگر کسی حصے پر کوئی کانٹا چبھے تو بدن درد محسوس کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ روح کا وہ حصہ بھی درد محسوس کرتا ہے جو کہ کانٹا چبھنے کی وجہ سے ملا ہو۔ اس کے برعکس جلنے کا اثر کافی دیر تک رہتا ہے کیونکہ آگ کے اجزاء جسم کے اندر تک سرایت کر جاتے ہیں اور یوں اس جلی ہوئی جگہ کا کوئی بھی اندرونی یا بیرونی حصہ آگ کے اثر سے محفوظ نہیں رہتا، اور پھر گوشت کے اجزاء میں پھیلی ہوئی روح کے حصے بھی اس کا احساس کیے بغیر نہیں رہ پاتے، جبکہ زخم صرف اسی جگہ لگتا ہے جہاں لوہا یعنی تلوار وغیرہ لگے، اور اسی وجہ سے زخم کی تکلیف جلنے کی تکلیف سے ہلکی ہوتی ہے۔ نزع کی تکالیف براہ راست روح پر حملہ آور ہوتی ہیں اور پھر یہ تکالیف تمام بدن میں یوں پھیل جاتی ہیں کہ ہر رگ سے، ہر پٹھے سے، ہر حصے اور جوڑ سے روح کھینچی جاتی ہے، نیز ہر بال کی جڑ سے اور سر سے پاؤں تک کی کھال کے ہر حصے سے روح نکالی جاتی ہے۔ لہٰذا تم اس کی تکلیف اور درد کے بارے میں مت پوچھو کہ بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ موت کی تکلیف تلوار کے وار سے، آرے کے چیرنے سے اور کینچی کے کاٹنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ جب تلوار کا وار بدن پر پڑتا ہے تو بدن کو تکلیف اسی وجہ سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کا روح کے ساتھ تعلق قائم ہے۔ تو ذرا اندازہ کرو کہ کس قدر تکلیف ہوگی جب تلوار براہ راست روح پر پڑے گی۔ جب کسی کو تلوار سے زخمی کیا جائے تو وہ مدد مانگ سکتا ہے اور چیخو پکار کر سکتا ہے کیونکہ اس کے زبان اور جسم میں طاقت موجود ہے، جبکہ مرنے والے کی آواز اور چیخو پکار تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ موت کی تکلیف اس وقت بڑھ کر دل پر غلبہ کر لیتی ہے اور پھر پورے بدن کی طاقت چھین کر ہر حصے کو کمزور کر دیتی ہے، یہاں تک کہ کسی بھی حصے میں مدد مانگنے کی طاقت نہیں رہتی، نیز سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر غالب آ کر اسے حیران و پریشان کر دیتی ہے، جبکہ زبان کو گونگا اور باقی جسمانی حصے کو بے جان کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص نزع کے وقت رونا چلانا یا مدد مانگنا بھی چاہے تو ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ طاقت باقی بھی ہو تو اس وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغرہ اور گائے بیل کے ڈکارنے کی آوازیں ہی سنو گے۔ اس کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا مٹی سے بنا تھا، تو مرتے وقت بھی مٹی ظاہر ہوتی ہے، ہر رگ سے روح نکالی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تکلیف جسم کے اندر باہر ہر جگہ پھیل جاتی ہے، آنکھوں کے ڈھیلے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، زبان سکڑ جاتی ہے، مثانے اوپر کی جانب کھینچ جاتے ہیں اور انگلیاں نیلی پڑ جاتی ہیں۔ جس بدن کی ہر رگ سے روح نکالی جا چکی ہو اس کی حالت مت پوچھو، کیونکہ اگر جسم کی ایک رگ بھی کھنچ جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا غور کرو کہ پوری روح کو ایک رگ سے نہیں بلکہ ہر رگ سے نکالا جاتا ہے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی، اور پھر آہستہ آہستہ جسم کے ہر حصے پر موت طاری ہوتی ہے۔ پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور یوں جسم کے ہر حصے کو سختی کے بعد، پھر سختی اور تکلیف کے بعد،
پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ روح حلق تک کھینچ لی جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب مرنے والے کی امیدیں دنیا اور دنیا والوں سے ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ توبہ کا دروازہ کچھ ہی دیر پہلے بند ہو جاتا ہے اور پھر حسرت و ندامت اسے چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے۔ توبہ قبول ہونے کا آخری وقت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک گلے میں دم نہ اٹک جائے۔ نزع کے وقت توبہ کرنا۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 18 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی۔ پھر اس کی تفسیر میں فرمایا، کچھ لوگ اس وقت تک توبہ کرتے ہیں جب فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تم نزع کے وقت کی سختیوں اور تکالیف کے بارے میں مت پوچھو۔ موت کی سختیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے بارے میں بھی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر موت کی سختیاں آسان فرما دے۔ لوگ ان سختیوں کی صحیح پہچان نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو ان سے پناہ مانگتے ہیں اور نہ ہی انہیں اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ جب کسی چیز کا وجود نہ ہو تو اسے صرف نور نبوت اور نور ولایت سے ہی جانا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم السلام موت سے بہت زیادہ خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ موت کے خوف سے ہی موت نہ آ جائے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے حواریوں کی جماعت، تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ وہ مجھ پر موت کی سختیاں آسان فرما دے، کیونکہ مجھے موت کا خوف اس قدر ہے کہ کہیں اس کے خوف سے ہی مجھے موت نہ آ جائے۔ مرنے کے بعد بھی موت کی تلخی۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو کسی نے کہا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرو کہ وہ کسی مردے کو زندہ کر دے تاکہ وہ موت کے بارے میں کچھ بتا سکے تو کیسا رہے گا؟ چنانچہ انہوں نے دعا کی تو یکا یک ایک قبر سے مردہ نکلا اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے۔ وہ مردہ کہنے لگا، اے لوگو، تم مجھے اس سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 50 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر ابھی تک دل سے موت کی تلخی کم نہیں ہوئی۔ وقت نزاع میں آسانی کے لیے دعائے مصطفیٰ۔ روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ عز و جل، تو پٹھوں سے، ہڈیوں سے اور انگلیوں کے پوروں سے روح نکالتا ہے۔ یا اللہ عز و جل، موت کے معاملہ میں میری مدد فرما اور اسے مجھ پر آسان فرما۔ موت کی تکلیف اور تلوار کے 3 سوار۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تکلیف اور اس کے حلق میں اٹک جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یہ تکلیف تلوار کے 300 وار کے برابر ہے۔ آسان ترین موت۔ بارگاہ رسالت میں موت اور اس کی شدت کے بارے میں سوال ہوا تو ارشاد فرمایا، آسان ترین موت ایک کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جو کہ روئی میں پھنسی ہوئی ہو، لہذا جب بھی اس روئی سے نکالا جائے گا اس کے ساتھ روئی ضرور آئے گی۔ ہر رگ پر موت کا اثر۔ 2 جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی، پھر ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اس پر کیا گزری ہے، اس کی کوئی رگ بھی ایسی نہیں ہے
جس پر علیحدہ علیحدہ موت کی تکلیف کا اثر نہ ہو رہا ہو۔ بستر پر مرنا بہتر ہے یا میدان جنگ میں؟ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کرتے، اگر جہاد نہ کرو گے تو بھی موت آ کر رہے گی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے نزدیک تلوار کے 1000 وار کھانا بستر پر موت آنے سے زیادہ ہلکے ہیں۔ موت کی تلخی کب تک؟ حضرت سیدنا اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت آنے تک مردہ موت کی تکلیف محسوس کرتا رہتا ہے۔ سب سے بڑھ کر ہولناک چیز؟ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن پر دنیا و آخرت میں موت سے بڑھ کر کوئی ہولناک چیز نہیں ہے کہ اس کی تکلیف آروں کے چیرنے سے، کینچیوں کے کاٹنے سے اور ہانڈیوں میں ابالے جانے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی مردہ قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کے بارے میں بتائے تو وہ لوگ زندگی سے کوئی نفع اٹھا سکیں گے، نہ نیند میں کوئی سکون پائیں گے۔ مومن پر موت کی تکالیف کی وجہ؟ حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں، جب مومن اپنے عمل کے ذریعے اس درجہ کو نہ پا سکے جو کہ اسے جنت میں ملنا ہے تو اس پر موت کی تکالیف ڈال دی جاتی ہیں تاکہ موت کی تکالیف اور سختیاں برداشت کر کے جنت میں اپنا درجہ پا لے، اور جب کافر کا کوئی ایسا عمل بچ جائے جس کا بدلہ نہ دیا گیا ہو تو اس پر موت آسان کر دی جاتی ہے تاکہ عمل کا بدلہ یہیں پورا ہو جائے اور وہ جہنم کی طرف پھیر دیا جائے۔ موت کی شدت؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ پیاروں کی عیادت بہت زیادہ کیا کرتے اور پوچھتے تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ جب ان کا آخری وقت آیا تو کسی نے پوچھا آپ موت کو کیسا پاتے ہیں؟ فرمایا گویا آسمان کو زمین سے ملا دیا گیا ہے اور میری روح سوئی برابر سوراخ سے نکل رہی ہے۔ اچانک موت کا آنا؟ محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اچانک موت کا آ جانا کامل مومن کے لیے راحت ہے اور گنہگار کے لیے باعث ندامت۔ مردے کا ایک بال؟ حضرت سیدنا مقبول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مردے کا ایک بال بھی زمین و آسمان والوں پر رکھا جائے تو سب کے سب اللہ عز و جل کے حکم سے مر جائیں، کیونکہ ہر بال میں موت ہوتی ہے اور جس چیز پر بھی موت پڑ جائے وہ بھی مر جاتی ہے۔ موت کی تکلیف کا ایک قطرہ اور دنیا کے پہاڑ؟ ایک روایت میں ہے کہ اگر موت کی تکلیف کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو سب کے سب پگھل جائیں۔ آسان موت؟ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ عز و جل نے ان سے فرمایا، اے میرے خلیل آپ نے موت کو کیا پایا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اس گرم سیخ کی طرح جسے تر روئی میں رکھا جائے اور پھر کھینچ لیا جائے۔ ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کو آسان موت دی۔ موت کی تکلیف ہانڈی میں بھوننے کی طرح؟ مروی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی روح مبارکہ جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ آپ نے موت کو کیسے پایا؟ عرض کی، اپنے آپ کو اس زندہ چڑیا کی طرح پایا جسے ہانڈی میں بھونا جا رہا ہو اور اسے موت بھی نہ آئے کہ راحت پائے اور چھٹکارا بھی نہ پا سکے کہ اڑ جائے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، اپنے آپ کو اس زندہ بکری کی طرح پایا جس کی کھال کساب اتار رہا ہو۔ موت اور کانٹے دار شاخ؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے عرض کی، اے امیر المومنین
موت اس شاخ کی طرح ہے جس میں بہت سارے کانٹے ہوں اور اسے کسی آدمی کے پیٹ میں یوں داخل کیا جائے ہر کانٹا کسی نہ کسی رگ میں اٹک جائے، پھر کوئی شخص اسے جھٹکے سے کھینچے تو جو کچھ نکلنا تھا وہ نکل آیا اور جو باقی رہ گیا وہ رہ گیا۔ جسمانی جوڑوں کا ایک دوسرے کو دعا دینا۔ نور کے پیکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ موت کی سختیاں اور تکالیف برداشت کرتا ہے تو اس کے جوڑ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہوئے یوں کہتے ہیں، تم سلامت رہو کہ اب ہم ایک دوسرے سے قیامت تک کے لیے جدا ہو جائیں گے۔